ہیں نبی اسلام نے مجھے 3 کاموں کی وصیت کی تھی، ان میں بھی 3 روزوں کا ذکر موجود ہے. یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں. اچھا، اب 15 شعبان کا جو روزہ ہے نا، اس کے بارے میں بھی ایک حدیث ہے، وہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. نبی اسلام نے ایک صحابی سے پوچھا، کیا تم نے سرر شعبان کا روزہ رکھ لیا؟ ان کا نہیں یا رسول اللہ. فرمایا پھر آپ شوال کے مہینے میں 2 روزے رکھنا تم، اگر تم نے سرر شعبان کا روزہ نہیں رکھا. اب یہ سرر شعبان کا روزہ کون سا ہے؟ ظاہر نبی اسلام کی حدیث بخاری مسلم میں. اب علماء سے پوچھیں یہ کون سا روزہ ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے سرر شعبان؟ سرر عربی زبان میں کنارے کو بھی کہتے ہیں اور سینٹر کو بھی کہتے ہیں، ہالو چیز کو. اس سے مراد کنارے کے روزے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا کوئی بھی شخص جب رمضان شروع ہونے میں 2 دن رہ جائیں تو وہ روزہ نہ رکھے، یعنی وہ رمضان کو پروٹوکول دے کہ رمضان سے پھر روزے سٹارٹ کریں، سوائے اس شخص کے کہ جو پورا مہینہ روزے رکھ رہا ہو، اس کے لیے آپ علیہ السلام نے اجازت دی. اسی طریقے سے جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ جب نصف شعبان گزر جائے تو کوئی شخص روزہ نہ رکھے. تو اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ وہ آخری سرا بھی نہیں ہو سکتا، آخری 15 دن بھی نہیں ہو سکتے. تو یہ سرر شعبان کیا ہے؟ تو صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے. اتنی حدیث تو بخاری مسلم دونوں میں تھی کہ سرر شعبان کا روزہ رکھو. مسلم میں امام مسلم میں ایک اور حدیث لے کے ہیں، اس میں پتہ کیا الفاظ ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا اس مہینے کے سرہ کا روزہ رکھا ہے تم نے، ناف کا. سرہ کہتے ہیں ناف کو. اب ناف آلموسٹ جسم کے سینٹر میں ہوتی ہے، تو جو میں کہہ رہا تھا سرر کا ترجمہ کنارہ بھی بن سکتا ہے اور سینٹر بھی. مسلم شریف میں واضح الفاظ ہے سرہ، ناف، نیول انگلش میں ہم کہتے ہیں، اس کا روزہ. تو یہ جو ناف کا روزہ ہے یہ 15 شعبان کا روزہ ہی بنتا ہے. اور عموماً تو میں نے آپ کو کئی حدیث بتا دی ایام 20 کے روزوں سے متعلق کہ نبی اسلام تو 13 14 15 خواب و شعبان کی ہو